اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جنتی لوگ جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو پا لیا، کیا تم نے بھی حسب وعدہ حاصل کر لیا ہے؟ وہ کہیں گے بے شک۔ پھر ایک منادی آواز دے گا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے، جو راہ خدا سے روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کیا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور اصحاب جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر ہمارا سلام۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن اس کی خواہش رکھتے ہوں گے، اور پھر جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مڑ جائے گی تو کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ان ظالمین کے ساتھ نہ قرار دینا۔ اور آراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جماعت کام آئی اور نہ تمہارا غرور کام آیا۔ کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں رحمت خدا حاصل نہ ہوگی، جن سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ اور جہنم والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھنڈا پانی یا خدا نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی پہنچاؤ۔ تو لوگ جواب دیں گے کہ ان چیزوں کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، تو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور ہماری آیات کا دیدہ و دانستہ انکار کر رہے تھے۔ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے علم و اطلاق کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ صرف انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جس دن انجام سامنے آ جائے گا تو جو لوگ پہلے سے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول صحیح ہی پیغام لائے تھے، تو کیا ہمارے لیے بھی شفیع ہیں جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں واپس کر دیا جائے؟ تو ہم جو اعمال کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے اعمال کریں۔ در حقیقت ان لوگوں نے اپنے کو خسارہ میں ڈال دیا ہے اور ان کی ساری افطرا پردازیاں غائب ہو گئی ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا کرتی ہے، اور آفتاب و مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی۔ وہ نہایت ہی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ پکارو کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور خبردار زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پیدا کرنا، اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صاحبان حسن عمل سے قریب تر ہے۔ وہ خدا وہ ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بشارت بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں وزنی بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان کو مردہ شہروں کو زندہ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور پھر پانی برسا دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ مختلف پھل پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں کہ شاید تم عبرت و نصیحت حاصل کر سکو۔ اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتیں الٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ تو قوم کے رؤسا نے جواب دیا کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا کہ اے قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ میں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر ذکر نازل ہو جائے کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی بن جاؤ،
اور شاید اس طرح قابل رحم بھی ہو جاؤ۔ پھر ان لوگوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کہ وہ سب بالکل اندھے لوگ تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم میں سے کفر اختیار کرنے والے رؤسا نے کہا کہ ہم تم کو حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹوں میں سے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں حماقت نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ رسول ہوں۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک امانت دار ناصح ہوں۔ کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم تک ذکر خدا تمہارے ہی کسی آدمی کے ذریعہ آ جائے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو کہ تم کو اس نے قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا ہے اور مخلوقات میں وسعت عطا کی ہے، لہذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ شاید اس طرح فلاح اور نجات پا جاؤ۔